سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد. یہ ذکر اذکار کی مجلس ہے اور خصوصاً اس مجلس کا جو تعلق ہے وہ ایک خاص نسبت سے ہے، یعنی تزکیہ اور تصفیہ. تو اسی لحاظ سے الحمدللہ کوئی باتیں اس کی جاتی ہیں جو بزرگوں نے بیان کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ہم سب جو اس وقت جمع ہیں مختلف مساجد سے آئے ہیں، اس مسجد کی تو نہیں ہے، ساری دوسری مسجدوں سے آئے ہیں، اور الحمدللہ آپ حضرات نے بھی اللہ کے فضل سے اس تزکیے کی لائن کو قبول کیا ہے. اللہ آپ کو اس میں ترقی دے اور کامیابی نصیب فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے جو آپ نے لیا ہے اور میں نے لیا ہے، اور یہ بالکل حدیث کے مطابق راستہ ہے اللہ کے فضل سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے. نفس اور شیطان تو انسان کو برباد کرتا ہے. کوشش یہ کی جائے کہ انسان استقامت رکھے اس پر اور مضبوطی قائم کرے. جیسے کہ سب سے بڑے استقامت جو ہے ایک سالک کے لیے، طالب علم کے لیے، شیخ کی مجالس کے اندر استقامت کے ساتھ حاضری دینا. کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ اصول اس راستے کیسے ہیں کہ واقعی ایسا نہ ہو کہ آدمی ایسے روز قیامت میں محرومین بہت اٹھیں گے. راستے پہ کھڑے بھی تھے لیکن کام کو اس کے مطابق نہیں کیا، تو محرومین میں شمار ہوں گے جو کہ بہت اپنے وقت کو ضائع کیے ان لوگوں نے. وجہ یہ ہے کہ اس تزکیے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اس میں استاد کی ہے. ویسے تو ہوتی ہی استاد کی ہر علم حاصل کرنے میں، لیکن اس کی جو ہے اہمیت وہ ڈفرینٹ ہے ذرا. جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں، تو استاد کی اہمیت ہے، اس میں بہت عزت ہے، احترام ہے. تو اس سے جو استفادہ ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، وہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے اور مختلف طریقے سے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے انسان. اور تصوف کی لائن میں جب انسان اپنا کوئی استاد رکھتا ہے، ٹیچر رکھتا ہے، شیخ رکھتا ہے، پیر رکھتا ہے، تو اس سے استفادہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے.
دونوں کے طریقے مختلف ہیں. اس استاد سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ بولنے سے، سمجھنے سے، بحث سے، مباحثے سے اور دلائل سے، یہ سب چیزیں چلتی ہیں اس کے اندر. اس لائن جو استفادہ استاد سے حاصل کیا جاتا ہے، خاموشی سے، زبان کو خاموش کر کے، نگاہوں کو خاموش کر کے، اور اس کا استفادہ جو ہے دماغ سے نہیں بلکہ انسان کے قلب کے اندر آتا ہے، دماغ میں نہیں آتا. نہ سوچنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بحث کی ضرورت ہے، نہ کوئی دلیل کی ضرورت ہے. اس میں جو فائدہ پہنچتا ہے انسان کو، کہاں پہنچتا ہے؟ انسان دل میں پہنچتا ہے، قلب پر پہنچتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہو اس کو چاہیے کہ دل کو بہت حاضر رکھے اپنے شیخ کے سامنے، کیونکہ وہ برتن ہے جس میں اس کا استفادہ اس کو پہنچے گا، اس سے فائدہ اس کو ہوگا اپنے شیخ کے سامنے. سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے تصوف میں، تزکیے میں، مجلس شیخ ہے. کیوں کہ یہ معاملہ کنیکشن کا، اس میں کنیکشن کا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ابھی آپ نے یہاں ٹیپ ریکارڈر چلانا ہے، یہاں پر رکھ دیں گے، نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے، اس میں آپ نے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہے، یہاں پر اس میں کیسٹ بھی ڈالی ہے، چل نہیں رہا. جیسے ہی آپ پیچھے مڑ کے اس میں ایک سوئچ ہوگا، پیچھے سوئچ سے ملائیں گے، لائٹ جلے گی اور ٹیپ چلنا شروع ہو جائے گا. تو کمال ٹیپ کا نہیں ہے، کمال اس کنیکشن کا ہے جہاں سے الیکٹرک کا ہی. سمجھا گی بات؟ کتنا ہی قیمتی سے قیمتی آپ ٹیپ ریکارڈر لے لیں، کسی بھی کمپنی کا لے لیں، جب تک کنیکشن نہیں پیچھے ملے گا اس کے الیکٹرک سے تو چلے گا نہیں، چلے گا. اسی طرح اس میں ہے کہ چاہے کتنے کمالات آپ رکھتے ہوں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ کا کنیکشن نہیں ملے گا اپنے شیخ سے تو آپ کی بیٹری نہیں چلے گی. بیٹری اس وقت ہی چلتی ہے جب کنیکشن آپ کو مل جائے اس سے. اس کنیکشن کا نام جو ہے تصوف کے اندر کہا جاتا ہے فیض. شیخ سے فیض کو حاصل کرنا. سارا کا سارا جو معاملہ ہے اس فیوز پر، برکات پر چلتا ہے شیخ کے. جس قدر زیادہ شیخ کی فیوز اور برکات ہوں گی اسی قدر زیادہ اللہ کی رحمت اس پر زیادہ ہوتی ہے. یہ سارے بزرگوں کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو مختلف خلاصے میں، کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو کیسا کرنا ہے. تو میرے بھائیو، اس میں کامیابی کا یہی راستہ ہے، اور کامیابی اس کی جو ہے وہ جنت ہے، اللہ کی محبت ہے، اور جہنم سے خلاصی ہے. بہت بڑی گارنٹی ہے اس راستے پر لانے کی. محنت صرف اتنی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کے فیض کو حاصل کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر جیسے ہے موجودگی جب ہو شیخ کی، جیسے کہ یہ ہے جس قدر آپ کسی لائٹ گرم چیز کے یا ہیٹر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی. جیسے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ہیٹ بھی کم آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آتی ہے. جس قدر مجالس مؤثر ہیں شیخ کی، الحمدللہ اس میں حاضری ہو، اور جب وہ حاضری ہوتی ہے اس سے جو فیوز اور برکات ملتے ہیں وہ اس کی غیر حاضری سے مؤثر نہیں آتے. اس لیے ہمارے یہاں ہم نے جو سنا مشائخ سے کہتے یہی ہے کہ بھئی موجودی شیخ کے اندر فرائض اور سنتیں موقودہ کے بعد کسی قسم کے نوافل نہ پڑھیں، کوئی تسبیح نہ کریں، کوئی قرآن نہ کریں، بلکہ افضل عمل یہ ہے کہ فوراً اپنے شیخ سے فیض کھینچنا شروع کر دیں. ادھر ادھر نگاہ نہ ماریں، ادھر نہ جھکیں، کچھ نہ کریں. اگر شیخ مصروف ہے کسی اپنے قرآن کی تلاوت میں ہے یا ذکر میں ہے، ہم حضرت کی مجلس میں جاتے تھے الحمدللہ، خاص سمجھ جو آ گئے تھے سارے، تو حضرت کی مجالس میں جانا بس ایسے اندر داخل ہونا، بیٹھ جانا، مجمع میں بیٹھے، کوئی گفتگو نہیں. حضرت کے اپنا مطالعہ کر رہے ہیں کتاب کا خاموشی کے ساتھ،
گھنٹوں، ایک 5-10 بات نہیں کر رہا میں، آپ گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں، گھنٹوں. وہ اپنے مطالعے میں مشغول ہیں، جو ان کا ٹائم ہے وہاں تک بیٹھنے کا. 8 بجے تشریف لاتے تھے اشراق کے بعد، پھر اپنے اس میں آ جاتے، پرائیویٹ بیٹھک، جس کو بیٹھک کہتے ہیں اس میں آ جاتے. تو مسجد تو نہیں تھی، پرائیویٹ بیٹھک تھی، مسجد سے نکل کے وہاں تشریف لے آتے تھے. پھر ظہر تک وہیں تشریف رکھتے تھے، اپنے معمولات مطالعہ کرتے تھے. تو وہاں اس طرح ہوتا تھا کہ ہجوم بڑا ہوتا تھا الحمدللہ، کہ 5 آدھا گھنٹے کا پاس ٹائم ہے، کسی کو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 15 منٹ کا ٹائم ہے. وہاں میں نے دیکھا چیز، آتے تھے بیٹھتے تھے، اتنا زبردست ذکر کرتا تھا، ہر آدمی پورا فیض کھینچتا تھا، پھر دعا کر کے خاموشی سے نکل جاتا تھا. دور دور بسنے سے لوگ آتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے مشغول ہیں الحمدللہ. اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے، فوراً جاؤ اور کنیکشن ملا دو اس کے ساتھ. اچھا، اس میں نہ کوئی بولنا پڑتا ہے نہ کچھ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ نے ہمارے شجرے میں پڑھی ہوگی کہ اس کا کنیکشن کیسے ملتا ہے. سبحان اللہ، کہ جس وقت آپ ذکر میں بیٹھے تو ایسا ہونا چاہیے. تو لکھا ہے نا کتاب میں ہمارے شجرے میں کہ فوراً تصور کریں آپ کہ آپ کے شجرے میں جتنے مشائخ ہیں آپ کے شیخ سے لیتے ہیں، ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ، اور یہ سلسلہ جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مستند سلسلہ. اور مستند کامل شیخ اس کو کہا جاتا ہے جس کی نسبت اس سلسلے کے ساتھ ملتی ہو. جیسے صحیح حدیث کا یہ ہے نا کہ بھائی سند مکمل آ رہی ہے بالکل، جہاں جھول ہے سند میں تو حدیث کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے، ضعیف ہو جاتی ہے، کچھ موضوع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جب تک مستسلسل نہ چل رہا ہو کسی سلسلے سے، میرا شیخ یہ، میرا شیخ یہ، میرا شیخ کرتے کرتے آخر میں جا کے منبع فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے. تو یہ دور نہیں ہے معاملہ، یہ تو روحانی چیز، عجیب چیز ہے. تو اس میں کہا مشائخ ہی کہتے ہیں کہ جب آپ بیٹھیں اپنے شیخ کی موجودگی میں، فوراً آنکھ بند ہو، تصور گم ہو کر ایک دم آپ نے تصور کر لینا کہ میرے شیخ کے ساتھ میرا سینہ ملا ہے، اس کے ساتھ دوسری کا سینہ ملا ہے، اور جیسے ریفلیکشن ہوتی شیشے کے سینہ ملا ہے. آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے. اور جیسے سورج کی شعائیں آتی ہیں، تو اس طریقے سے نبی اکرم سینے مبارک سے ابوبکر صدیق سے چلتی چلتی شعائیں میرے شیخ تک پہنچی، اور وہ شعائیں جو ہے فیض کی میرے سینے میں اتر رہی. اس مسجد میں پتہ نہیں کہ تصور کی باتیں ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں یہ کوئی خانقاہ ہے کہ کسی بزرگ نے آتی. حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو اصل مضمون تھا میرے ذہن میں وہ میں نے بند کر دیا، اور وہ بہت اچھا مضمون تھا واللہ، بالکل نہیں جیسے نماز میں پڑھ کے ختم. جب 2 منٹ تذبذب میں رہا کہ میں کیا بات کروں، یہ کروں یا یہ ابھی خیال جو ہے یہ کروں. 2-3 منٹ میں نے مراقبہ کیا بات کرنے سے پہلے آپ سے کہ یہ کیا ہو گیا. میں تو سوچ رہا تھا یہ بات کروں تو یہ بات کہاں سے آ گئی ایک بیچ میں. تو یہ تو بھیا تو بہت زبردست رنگ چلتا ہے تصور کا الحمدللہ، اور بڑے مزے سے بات کی جاتی ہے. اور جو ہوتا ہے ہیزیٹیشن ہوتا ہے نا بات کرتے، یا کوئی فتویٰ لگ جائے یا کیا پیری مری یا کچھ چکر، یہاں تو میں دل کھول کے بات کر دیتا ہوں. صحیح فقیر میں لڈا لگتا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا، فیض کا طریقہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، یہی طریقہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے شیشوں کی طرح جڑے ہوئے سینے، اور جن کا تعلق اس طرح کہ آپ کے شیخ سے اس کے شیخ سے ملتے 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 نبی بن گئے، اور وہاں سے ریفلیکشن چل رہا ہے ایک دم چلتے چلتے آپ کا حضرت شیخ جو ہے آخری اس کے سینے سے آپ کے اندر فیض اتر رہا ہے. بس یہ کرنے کے بعد جس لطیفے میں چاہے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیں، سبحان اللہ، اور نور نور ہو جاتا ہے الحمدللہ. دیکھیں یہ کب کرنا ہے، جہاں شیخ کو دیکھیں اور کیچ کر لیں اس کو، اور پیچھے بیٹھ کے اپنا مراقبہ شروع کر دیں. ہم جو کرتے ہیں 1 منٹ ضائع نہ کرے کہ بہت قیمتی چیز ملنے والی ہے، کیونکہ اس وقت پورا راستہ اللہ نے معرفت کو کھولا ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس وقت کوئی کام نہ ہو، دھیان کدھر نہ جائے، کچھ بھی نہ ہو، سب ٹھپ کر دے گا آدمی، تصویر خیال کچھ بھی نہیں، آنکھ بند کر کے دیکھیں شیخ ہیں بیٹھے تھوڑی دیر مسجد میں، پیچھے بیٹھ کے کھینچ جائے اپنے مراقبہ. خیال آئے کچھ نہیں، بس فوراً اس نیت کو کرے آدمی، اور اللہ کے فضل سے اپنا کام جاری آپ کر دیں. بس اللہ جانے پھر آپ جانے. اس قدر فیض اترنا شروع ہو جاتا ہے آدمی پر. اللہ
یہ موجودگی ہے، اور غیر موجودگی میں بھی یہ نیت کرنی چاہیے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سارے راستوں کو کھول دیتا ہے، اور شیخ کا فیض جو ہے الحمدللہ اسی طرح اترنا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح۔ آگے بات ذرا خطرناک ہے، وہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اس فیض سے کیا کیا انسان کی ایک دم کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کرے آپ محسوس ہو جائے۔ نیتوں پہ ہوتا ہے نا انسان کی انٹینشن پہ، دو چیزوں پہ ہے، ایک تو انسان حرام سے بچتا ہو اور عبادات کی پوری پابندی ہو، آرام سے بچتا ہو، پھر دیکھیں اس کی کمال کیسے ہوتا ہے الحمدللہ، اس پھر بہت زبردست کمال ہے، دیکھیں بس کنیکشن مل جائے، فوراً دیکھا شیخ آیا آپ کا ہے کسی مجلس میں بیٹھے، وہ اپنے نفل پڑھ رہے کچھ کر رہے، ہمیں اس سے کوئی سر ہوگا، فوراً جلدی سے اپنے فرائض پڑھے، سنت موقع پڑھ، اور فوراً دیکھنا نہیں ادھر ادھر، دروازہ کھل گیا، یہ ہو گیا، بس جس نے اپنے ٹینشن کو ذرا مولڈ کیا نا، تو ایسا ہے جیسے سوئچ نکل گیا آپ کا الیکٹرک سے اور ٹیپ بند ہو گیا، کنیکشن ایک دم ٹوٹ جائے گا، فیصلہ مکمل طور پر متوجہ ہو انسان اس وقت۔ اور یہ بات تو بہت سختی سے منع کرتے ہیں، بلکہ شیخ بات نکال دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں اور کوئی تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، اپنے شیخ کی باتیں سن رہے ہیں، سبحان اللہ، کوئی دوسری پڑھ رہا ہے بات، استغفر اللہ۔ ایک نمبر ایک سب سے بڑی بے ادبی، نمبر دو محروم فیض آدمی، نمبر تین بات بے ادب انسان، نہ کوئی گفتگو کرنی ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ دیکھنا ہے، نہ کچھ توجہ دینی کسی طرح، نہ بات کرنی، کچھ نہیں۔ اس کی مجلس میں ایسا بیٹھ جائے کہ بالکل جیسے کنیکشن ہی کسی چیز سے بھی، دھیان ہی نہ ہو، ادھر ادھر دھیان پلٹے انسان، تصور بھی نہ کرے انسان۔ اور مین چیز جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں شیخ سے فیض حاصل کرنے کی، جس کا تو انسان کا شیخ فیض مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ، ایک ہی بے شک لطیفہ ہے اس پر، نورا نور انسان 10 منٹ میں 5 منٹ کے اندر الحمدللہ وہ فیض لے کے چلا جاتا۔ تو یہ ہے تصوف، تزکیہ۔ اس کی باتیں دوسری ہوتی رہتی ہیں کہ فوائد تو پورے قرآن حدیث بھرا پڑا ہے، اصل چیز تو تزکیہ ہے، یہ جیسے کام چلتا ہے اس میں۔ تو یہ ایک ذہن میں میری کئی بات جو میں آپ کی خدمت عرض کی ہے کہ بھئی وقت نہ ضائع کرے آدمی، کیونکہ ملنے کے بعد بھی آدمی قیامت میں محروم اٹھے تو بہت افسوس کی بات ہوگی۔ اور بہت آسان چیز ہے یہ، بہت آسان چیز ہے، اپنے عقائد کو مکمل کریں، صحیح کریں الحمدللہ، اور ہر وقت اس دولت کو اپنے سینے اتارنے کی کوشش کریں۔ بہت آسان سلسلہ ہے نقش بندی سلسلہ، کوئی نہیں بھی اتنی تصویر پڑھیں، اتنا ہزار فلاں کریں، اتنا ہزار دوشی پڑھیں، اتنا ہزار یہ کریں، کچھ بھی نہیں، بس کیا ہے آنکھ بند کریں اور اس میں ذات کا فیض اپنے شیخ سے لینا شروع کر دیں۔ پوری کائنات جو اس پاک نام پر ہی زندہ ہے، اللہ پر یاد رکھیں، وہ سب سے بڑی نعمت غنیمت، جیسے حضرت محمد ذکری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے بڑی دنیا کی نعمت، سب سے بڑی دنیا آخرت کی نعمت، دنیا معافیہ سے افضل اس پاک نام کو دل سے لینے کی توفیق پیدا ہو جائے۔ شیخ فرماتے کیونکہ وہ جانتے تھے اس کی لذت کو، وہ لوگ جانتے تھے اس کی لذت کیا ہے، اس کے کیا انوارات ہیں، اس سے کیا انسان کو کیا مل جاتا ہے۔ ذکر ہی وہی ہے بس، اس میں ذات اللہ۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں اعظم ہے، حوالوں سے بات کی گئی، جو اللہ ہے یہ اس میں اعظم ہے، اس میں کہتے ہیں سارے کام اور دعائیں جس کے ذریعے سے قبول ہو جاتی ہیں، اس میں قبول ہوتی ہے، دل پاک ہو، بس میں اللہ کا نام ہے الحمدللہ، بس اس سے بڑی اور کیا چیز ہے، اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہے، اس سے بڑا اور کیا ورد ہو سکتا ہے آدمی۔ چلتے پھرتے اٹھتے ہر وقت انسان کا دماغ ایسی عادت ڈالیں کہ دل ہر وقت مصروف رہے اور زبان ہر وقت خاموش رہے، بہت کم بولنا نصیب ہو۔ ظاہر اس کی جب حقیقت میں پہچان بھی اس کی ہے، ٹر 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 لگے رہتے ہیں عورتیں، جیسے عورتوں کی عادت ہے، 2 منٹ عورتیں بات کرتی ہیں، 2 منٹ فون کرتی ہیں تو 3 گھنٹے بات ہوئی تھی، ایسے یہ نہیں،
زبان کو کوشش کی جائے کہ بالکل ساکت کیا جائے، اور دل کی یہ کوشش کیا ہے کہ ہر وقت حرکت میں رکھا جائے، چلتا رہے مشین کی طرح. اللہ الحمدللہ، بس کام بن جاتا ہے. اتنا آسان طریقہ ہے، اتنا اللہ نے آسان فرمایا اس کو. پھر بھی انسان اپنا وقت ضائع کرے، نہ کسی شیخ سے تعلق جڑائے، نہ کسی شیخ کے پاس بیٹھے، نہ مجلس کا شوق ہو. الحمدللہ کہ کوئی زندگی ہوئی آدمی کی، کس لیے زندہ ہیں ہم؟ زندگی تو برائے بندگی ہے، زندگی آمد برائے بندگی. ہم تو بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہر وقت ہمارے ذات اللہ کے ساتھ ہماری نسبت ہو. نہ مکانوں کے لیے ہیں، نہ دکانوں کے لیے ہیں، نہ کاروباروں کے لیے ہیں، نہ ہوائی جہازوں کے لیے ہیں. ہم تو ایک ہی چیز کے لیے ہیں، ہمارا تو آنے کا مقصد ایک ہے، بندگی ہو اللہ پاک کی. بندگی ہمارے وجود کے اندر آ جائے. کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ کی فضل سے اپنی آنکھوں سے میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پیاسے جو ہیں اس میں ذات اللہ کے، کسی اللہ والے کی تلاش میں کس طرح اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو داؤ لگا دیتے ہیں کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی بڑی دولت ہے یہ، اس میں ذات اللہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ کل روز قیامت میں کیا مرتے ہی پتہ لگ جائے گا ہر انسان کو، اس بولڈر ہر انسان کو پتہ لگے گا کہ صبح کی مجلس اللہ کے ذکر کی ہو رہی ہے، اس میں نہ بیٹھ رہا ہوگا جو، کہ اس کو اتنا محروم ہوگا وہ، اور کس قدر چیخ اور پکار کر رہا ہوگا حشر کے میدان میں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجے گی انسانوں کے کانوں میں جب دیکھیں گے ان لوگوں کا حشر کہ جنہوں نے اس پہ یقین کر کے اپنے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، سب اس کا کرم ہے، انہوں نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا، چاہ کے مجالس کو اٹینڈ کیا اپنے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ساری دنیا کی اس میں دولتیں نصیب ہو رہی ہیں اس وقت، جس وقت بیٹھ کے انسان مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے. ساری دنیا کی نعمتیں آئی ہوتی ہیں اس وقت، جس وقت آپ بیٹھتے ہیں. میں یاد کرتا ہوں اللہ کی نعمت، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس وقت جب روز قیامت میں دیکھیں گے ان لوگوں کا حال، آپ حدیث میں پڑھتے ہوں گے، اللہ یاقوت اور موتیوں کے تخت لگے ہوں گے حشر میں. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو. کتنی بڑی حدیث ہے. اس وقت حشر میں تخت لگے ہوں گے موتیوں کے، یاقوت کے چمکتے ہوئے. اللہ اکبر. ان تختوں پہ ایک قوم بیٹھی ہوگی، اس قوم کو پورا حشر پکار رہا ہوگا کہ یا اللہ اس گھڑی کے اندر یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. آپ سوچیں ذرا یار کیا ہو گیا ہماری سمجھ کو. اللہ آپ سوچیں ہماری سمجھ کو، ہماری عقلوں کو ہو کیا گیا. دنیا کے کاروبار کی کوئی آدھا گھنٹہ تعریف کر دے تو آدمی پسینے چھوٹ جاتے ہیں مزے اور لذت کے اندر. یار کیسے کاروبار ہوگا، کیسی ماشاءاللہ یہ کریں گے، اتنے فلیٹ بنا دیں گے، اتنے اس میں یہ آئیں گے، اتنے اس کے اندر جناب اللہ اتنے کرایہ دار آئیں گے، پھر اتنا کرایہ آئے گا، ہر کرایہ کا یہ آئے گا، ماشاءاللہ بیٹھ کے ہم کھائیں گے، بچے بھی کھائیں گے، فلاں بھی کھائیں گے، مزہ ہوگا جی. یہ ہو کتنا لطف آ رہا ہوتا ہے اس کو. ایسے مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں چائے پی رہے ہوتے ہیں اور جھوم جھوم کے. میں دیکھیں میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں لوگوں کے ساتھ. دنیا مافیا کو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت ان کے سر پہ گڑی ہے. بڑے لطف لے رہتے ہیں یار جب یہ مکان بن جائے گا اس کے بعد الحمدللہ اس کے ساتھ اتنا ہمیں پروفٹ آنا ہے، اس کے بعد ہمیں اتنا کما لینا ہے یار. اس کے بعد تو یہ ہے انشاءاللہ دوسرا پروجیکٹ ہمارا شروع ہو جائے گا اور ٹھک سے جائے گا کب ہمارا یہ مست ہو جا رہا ہے. اسی کی مستی تو دیکھیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہی ہے یہ بات، صحابہ سن رہے ہیں. حشر کا میدان ہوگا، موتیوں اور یاقوت کے تخت بچھے ہوں گے. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، پتہ نہیں کیا تخت ہوں گے وہ. اور ان تختوں پہ قوم بیٹھی ہوگی جن کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، لائٹیں پھیل رہی ہیں ان کے نور اور نور ہو رہا ہوگا زمان ان کی وجہ سے. وہ بیٹھے ہوں گے اس پر. جبکہ لوگوں کا حال حشر میں یہ ہوگا تو آپ سنتے ہیں علماء کرام سے تو
کہ موت سے لے کر جنت تک یا جہنم تک جو سب سے بڑا اذیت ناک وقت ہوگا انسان پر، وہ کون سا ہوگا؟ حشر کا میدان. انبیاء بھی چیخ اٹھیں گے اس وقت. سبحان اللہ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا جائے گا، مقام محمود، جس پر دکھایا جائے گا آپ کا حمد کا جھنڈا ہوگا آپ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. سبز لباس ہوگا آپ کا. اللہ سے مانگیں گے پھر سب کے لیے بخشش مانگیں گے. اتنا سخت وقت ہوگا وہ سب سے زیادہ. وہاں کیا ہوگا؟ ممبر تیار رکھے ہوں گے، اس میں لوگ بیٹھے ہوں گے. اس وقت پکار اٹھے گی دنیا کی، اللہ کون لوگ ہیں؟ ہمیں یقین نہیں اس حدیث سے، مجھے بتائیں. خدا ہمیں بستر پہ یقین ہے، اٹھ کے کل کام پہ جانے پہ یقین ہے، جیب میں وہ پاؤنڈ ڈالنے میں یقین ہے، ہمیں دکان کھولنے پہ پورا یقین ہے، پوری تیاری ہے. اتنا وقت لگتا ہے اس پہ میرے بھائیوں. اگر ظہر سے لے کر شراق تک آدمی وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. ایک تو نماز، فرض نماز ہے، فجر کی نہیں ہے، فرض نماز ہے، اس کو کیا چھوڑ سکتا ہے؟ اور فرض کے بعد کتنا دیر لگتا ہے؟ 25-20 منٹ. اور جس آدمی مراقبے میں بیٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کو، وہیں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. پہلے 3-4 دن شیطان کو تڑپانا ہوتا ہے نا نفس کو، اس وقت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. پھر جیسے اب رمضان آ رہا ہے نا، پہلے روزے سخت لگیں گے، سب کو لگا ہوگا پہلے روزہ، کچھ جوائیں مار رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، نیند آ رہی ہوگی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، 5ویں-6ویں پہنچتا ہے، لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. کھولنے کا ٹائم مزہ آتا ہے، پھر اٹھنے کا ٹائم مزہ آتا ہے. تراویح بھاگتے ہیں لوگ، ہر چیز میں پھر کیا آتا ہے. اسی طرح یہ ہر عبادت ہے. فجر کے بعد بیٹھنے بڈھے ہو گئے ہیں، جسم اور دعائیں اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ دے دے. جنت کے راستے کھولے اللہ پاک، جنت کے راستے کھولے. یا اللہ رزق دے، رزق کا راستہ کھلا ہوا ہے، صحت کا راستہ کھلا ہوا ہے. کون سی ایسی چیز نہیں ہے آپ مجھے بتائیں، یعنی ایک ایسا انعام ہے صبح کا اس میں کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. 360 انسان کے جز ہیں ہمارے. اللہ کے نبی نے یہی بتا دیا، کوئی ڈاکٹر بھی کیا بتائے گا. اس وقت کتنے 360 اجزاء ہیں، جوڑے ہیں ہمارے پورے جسم کے اندر، اور ہر جوڑ پہ اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تمہاری اتنے قیمتی چیز میں نے تمہیں دی ہے. یہ ٹانگیں گھٹنے رہ جاتے ہیں نا، گٹے رہ گئے، گڈے رہ گئے، کسی کونی رہے گی، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، یہ جوڑ ہیں. کیوں یہ ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جوڑ پر صدقہ رکھا ہے، اور یہ صدقہ پیسے سے نہیں دیا جاتا. اللہ نے انتظام کیا کیا ہے کہ اس صدقہ پیسوں سے نہیں دے سکتے آپ صدقہ. اس کا انتظام کیا ہے سبحان اللہ کہ صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، فجر کے بعد ذکر کرو، ذکر کے بعد اشراق پڑھو، 360 جوڑوں کا صدقہ ہو گیا. سبحان اللہ. گوٹے گٹے بالکل انشورڈ ہو گیا، انشورڈ ہو گیا. نہیں ہم نے تو گھٹنے کٹوانے ہی ہے نا، انجیکشن لگوانے ہی ہے نا. ہم نے تو اپنے بیکار کرنے ہیں. پھر کیا، نماز سے بھی گیا، اس سے بھی گیا. اللہ کا فضل ہے. دیکھیے 360 جوڑوں کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک دم اتنے سے وقت میں. کوئی دنیا کی چیز ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتا، کوئی حج عمرہ جو بھی کر لیں، یہ صدقہ کوئی نہیں دے سکتے. بس یہ کون سا صدقہ ملے گا کہ جب اس میں ذات اللہ کا ذکر کیا جائے گا بیٹھ کے مست ہو کے سورج نکلنے تک. اس میں ایک عجیب چیز ہے کہ جب یہ سورج نکلتا ہے نا، سبحان اللہ، اس وقت کو بڑا پسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بڑا منطق فرمایا. اور اس وقت کا یہ عجیب بات آ رہی ہے، ذرا غور سنیے. اب ایک چیز اتر رہی ہے ذہن میں، بتا دیتا ہوں آپ. یہ کیوں رک جاتا ہے وقت؟ اللہ تعالیٰ کو یہ وقت اتنا، اب یہ اتر رہی ہے بات، مجھے نہیں پتا کس درجے پہ ہوگی، لیکن سن لیں کہ یہ جو وقت ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ساری عبادتوں کو ساقط کر دیا کہ مجھے سجدہ بھی قبول نہیں. بولے سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ کہتے سجدہ بھی قبول نہیں. اس وقت ایک ہی عبادت قبول ہے کہ آنکھ بند کر مست ہو رہا اپنے رب کو یاد کر. کیسی بات ہوتی ہے جناب؟ یہ ہے اللہ کا فضل ہے. تو وہ کیا قیمتی وقت ہوگا، سورج کا کیا امتیازات ہوگا، کیا شعائیں ہوں گی جو نکل رہی ہوں گی، وہ کیا لائٹ ہوگی الحمدللہ جو ان لوگوں پہ پڑ رہی ہوگی. اب ایک اور بات آ رہی ہے سبحان اللہ کہ وہ سورج کی جو لائٹ ہے ان پر جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے تو ان مقاموں پہ ذکر کیا ہے کہ ڈائریکٹ سورج ہی ہمیں بیدار کرتا تھا
اللہ کے ذکر سے. جس وقت لائٹ آتی تھی نا سورج کی تیز طریقے سے, تو اس وقت حضرت کی آواز مہنی سے آواز نکلتی تھی. مہنی سمجھتے ہیں, بڑی مدھم سی آواز نکلتی تھی, الحمدللہ, اور سورج کی شعاعیں ہم پہ پڑی ہوتی تھی تیزی کے ساتھ. عجیب سین ہوتا تھا. تو یہاں ایک ذہن میں میرا اب بات آ رہی ہے کہ حقیقت میں جو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ حشر کے میدان میں ایک روشنی ہوگی جو 14ویں کی رات کی طرح آدمی کے چہرے چمکیں گے, تو حقیقت میں اس سورج کے مطابق دی جا رہی ہے کہ اس روشنی کی طرح وہ روشنی وہ چمکے گی. سبحان اللہ. کہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں اس روشنی میں کہ انسان کے چہرے کیسے چمکتے ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے اٹھتے ہیں اشراق میں. میرے بھائی یہ تو بڑی بات ہے. کیا ہم کہیں گے, صحت دی, کھانے کو دیا, گاڑیاں دی, ایمان دیا, وقت دیا. یہ ایسا وقت ہے کہ وقت ہر ایک کے پاس ہے, بس بستر چھوڑنا ہے. بستر میں کچھ نہیں ملتا. بستر میں کیا ملتا ہے؟ خواب. اور خواب کیا ہے؟ آرٹیفیشل چیز ہے. بولے سبحان اللہ. خواب سے زیادہ آرٹیفیشل کوئی چیز نہیں. کبھی بندر نظر آ رہا ہے, کبھی شیر نظر آ رہا ہے, کبھی کوئی پکڑ رہا ہے, کبھی بیوی جوتا مار رہی ہے, کبھی ساس کپڑے پھاڑ رہی ہے, کبھی سارے جھگڑے خواب میں ہوتے ہیں. بکواس بازی کر کے اٹھتا ہے, جوتے کھا کے شیطان سچا خاصا. اور دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. کون سے وقت سلیکٹ کرنا چاہیے دوست؟ دیکھیے بستر کچھ بھی تو کہا کہ شاک کے پاس سونے کیا وقت ہی نہیں ہے, بیماری ہے. بدل کہاں وقت ہے؟ بس کیوں کہ رات بکواس بازی میں گزارنی ہے, غلط غیبت میں گزارنی ہے, 10-10 گھنٹے مجموعے کرنے ہیں, بیٹھ کے گپیں مارنی ہیں, اس کی باتیں, ادھر کی باتیں, کاروبار کی باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں ہے. راستے تیار ہو جاؤ کہ ایک بہت بڑا وقت آنے والا ہے, صبح کا بہت قیمتی وقت آنے والا ہے. ساری دنیا کی نعمتیں لٹنے والی ہیں اس وقت. سبحان اللہ. اللہ کی پکار پہنچانے والی ہے. فرشتے وہ خاص فرشتے جو قرآن بتایا جو فجر کے وقت اترتے ہیں انسانوں پر. بولے سبحان اللہ. ہے قرآن. خاص فرشتے اترتے ہیں اس وقت آسمانوں سے. سبحان اللہ. اور ان کے ہاتھوں میں خوان ہوتے ہیں. خوان سمجھتے ہیں؟ خوان کہتے ہیں جیسے کھانا تقسیم ہوتا ہے نا, کھانا تقسیم کرنے کے لیے جو برتن ہوتا ہے اردو میں خوان کہتے ہیں. بڑے خوبصورت خوان. تو جیسے خوان ہوتے ہیں, چیزیں سجی ہوتی ہیں, یہ پلاؤ کا ہے, یہ فلاں ہے, فلاں کہتے ہیں خوان دیکھ چلتے ہوتے ہیں. تو وہ فرشتے جو اترتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوان ہوتے ہیں, اور جب وہ بندے ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو محب ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں, ان کے سامنے وہ خوان سجا دیتے ہیں. یہ تیرا رزق ہے, یہ تیرا مال ہے, یہ تیرا. بولے سبحان اللہ. وہ کنے قسمت بندے ہو تسی میں حیران. دسو ذرا وہ بندرو کس طرح لوٹ کے لے جاتا ہے آدمی. تبھی کہا صحابی نے کہ وہ پاگل لوٹ تو وہاں ہو رہی ہے جو اندر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں, یہاں تو کیا بات. یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ مال جس کو تم کہہ رہے ہو لوٹ مار اندر, وہاں کیا ہو رہا ہے, کون سا مال ہے؟ کہتا ہے وہاں تو عجیب مال ہے. وہ کیا ہے کہ لوگوں نے گردنیں جھکائی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہے حدیث نہیں معلوم نا حدیث. سو جاؤ پھر, سو زندگی کو سلا دو. قسمتیں سو گئی ہمارے تو یار, سو کے ہم تو پاگل ہو گئے. آئیں گے کل سے, جو آئے گا ہاتھ تو کھڑا کرے. تھوڑے تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو 5,000 لے گا بھی, جو جس نے دکان مکان لینے بھی ہاتھ کھڑا کرے, چھت تک جائے گا نا. پھر میں جی میں پہلے جی میں جناب میں کتنا ہے نا, میں شروع ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب توفیق دے. میں تو بہت ہی کمزور آدمی ہوں, بس اپنا زور لگاتا ہوں آپ کو سامنے تک میں بھی یہ کروں. اللہ تعالیٰ بس اس کام پہ لگائے رکھے, اور جو لگے ہوئے ہیں ان کو طریقہ بتا دے کہ اس کام پہ لگ کے وقت ضائع نہ کریں. کیا کام کرنا ہے؟ فیض حاصل کرنا ہے. شیخ کو تو ایسا سمجھے نا کہ بس یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آدمی اترا ہے, اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. اس کی جوتیوں میں فیض. اب یہ خانقاہ کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. اس کی جوتیوں میں فیض ہے, اس کے ذرات میں فیض ہے, جس گاڑی گدی بیٹھتا ہے اس میں فیض ہے. سبحان اللہ. جس گھڑی ہاتھ کو پکڑ لے اس میں فیض ہے, جس کپڑے کو پہن لے اس میں فیض ہے. اللہ ایک فیض کی بات سنا دوں. سبحان اللہ. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نا آپ کتنے درجے کا کون تھے؟ حضرت مجد علی صاحب رحمۃ اللہ کے فرزند اور جانشین.
9 لاکھ انسان جن کے ہاتھ پہ توبہ اور مسلمان ہوئے. ہزاروں کے قریب بادشاہ تھے پوری دنیا کے ممالک کے جن کے ہاتھ پہ. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ غربۃ الوسطیٰ یہ خطاب کسی بزرگ کو نہیں ملا. غربۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے. ان کے باپ نے کہا کہ بیٹا یہ خطاب تو مجھے بھی نہیں ملا اللہ جو تجھے دے دیا. خواجہ معصوم کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہوا اب یہ میں اپنی زبان بات کر رہا ہوں, ان کی بات حضرت کی ہے. خط میں لکھتے ہیں, مکتوبات میں ہم موجود ہے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ ان کے مرید تھے. کیا تھے؟ مرید, یعنی کنیکشن تھا. اور شیخ و مرید انتقال ہو گیا تو وہ انہوں نے سوچا کہ بہت میرا اچھا مرید تھا اور حضرت سے بہت, میرے والد سے بہت محبت کرتا تھا, ان سے بھی نسبت تھی. تو کیا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ جو میرے والد صاحب نے مجھے قلعہ دیا ہوا ہے, یہ قلعہ کہتے ہیں اس کو امامے کو, تو میں کیوں نہ اس کے سینے پہ یہ قلعہ رکھ دوں موت کے وقت. یہ لکھا ہے, آپ دکھا دیتا ہوں. فیض کی بات چل رہی ہے نا, کیا اللہ والوں کی تو ہر چیز میں فیض ہوتا رہتا ہے. کیوں کہ ان کی نسبت جو اللہ سے ہے. جب وہ ذاکر تو ہر چیز ذکر کرتی ہے اس کی, واللہ اللہ کی قسم کھا کر ہر چیز ذکر کرتی ہے اس کی. تو انہوں نے کہتے وہ قلعہ رکھ دیا ان کے سینے پر. تو کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس وقت تو صاحب نظر لوگ تھے نا, تو کہتے جب ان کا قلعہ پہ رکھا تو قبر اتارا, میں نے کیا دیکھا کہ چاروں طرف سے ایک نور نے گھیر لیا ان کو, اور ایک ایسی روشنی اتری جیسے چاندنی کی ٹھنڈ اترتا ہے, ایسی روشنی اتری میں دیکھ رہا ہوں, اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا ہوا کیا کہ وہ روشنی بڑھتے بڑھتے پوری قبرستان کو گھیر لیا, سارے مردوں کو مزے آ گئے. وہ کہتا پھر میں نے دیکھا بڑھتے بڑھتے اس نور نے پورے شہر کو گھوم لیا. کیا تھا کہ اللہ والے کی بزرگ کا صرف سر کا ایک قلعہ تھا. کیوں؟ یہ بدعت نہیں ہے, یہ دلیل ہے چیز کی کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے. فذکرونی اذکرکم کا ہے, یہ قرآن کہتا ہے. حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ جس گھوڑی پہ بیٹھ کر جاتے تھے, آپ دیکھیں تو ایک دفعہ گھوڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, گھوڑی ہوتی تھی نا پہلے جب دیہات میں جاتے تھے, تو ایک آدمی بیٹھا تھا بیچارہ راستے میں. تو گھوڑی پہ جا رہے تھے, جاتے جاتے اس گھوڑی کا پاؤں جو لگا اس آدمی پہ, یہ کیا میری گھوڑی کا پاؤں لگ گیا اس آدمی پہ. بڑے حیران کیا, میں تو معافی مانگوں اس سے. وہ نیچے اترے, جانے کے بعد اس کے پاؤں پکڑے, اللہ والے تھے نا, کہتے مجھے معاف کرنا چاہیے, میرے گھوڑے کا پاؤں لگ گیا. کہتی میں تو معافی مانگتے ہیں, مجھے تو آپ سے معافی مانگنی چاہیے. سبحان اللہ, اس کا پاؤں کیا لگا, میرے 7 لطائف جاری ہو گئے. اور میں آج کے بعد وہ آدمی نہیں ہے, میں تو ایک ولی بن گیا ہوں حضرت اس گھوڑی کے پاؤں سے. اور ان کو بڑا زبردست مرید ہے, وہ گزرے دنیا سے. انہوں نے رخ ہی پھیر دیا, سیدھا خان کی طرف چلے گیا وہ آدمی. کہتے ہیں میری زندگی کا رخ پھر گیا. جس کی گھوڑی کا یہ انداز ہو تو اس آدمی کی صحبت میں کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. اس کی ہلکی سی کرن آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس ملک کے اندر کوئی سوکھ سکتا اماموں کے ساتھ, داڑھیوں کے ساتھ, اور الحمدللہ 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 ایک کثیر جماعت ہوتی ہے صبح اللہ کے ذکر میں. اٹھ کے چلے آ رہے, مولانا نماز پڑھا کے بڑی بات ہے. یہ تو وہی نہیں آ سکتے جن کی قسمت میں نہیں آنا. آئیں گے وہی سب. بس یہ تھوڑے 3 دن آپ کوشش کریں, نانیازا 3-4 دن کوشش کریں. ذرا تکلیف ہوگی اور ذرا جسم ٹوٹے گا, فلاں ہوگا, ہٹنا نہیں ہے. کہتے کچھ ہو جائے ہم تو ہٹنا نہیں, ہم اس راستے پکڑ لیے. انشاءاللہ ہفتے کے بعد وہ سیٹنگ ہوگی کہ زندگی میں آپ نہیں آپ کی اولادیں ذکر کریں گی. سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھے؟